تبارک و تعالیٰ نے کئی قصوں کو ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اسی پارے میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور کچھ باتیں حضرت موسیٰ اور ہارون کے قصے کی۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک طویل ترین قصہ، جس کو احسن القصص کہا گیا ہے، بہترین قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ۔ تو یہ سارے قصے 12ویں پارے کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دراز عمر عطا فرمائی تھی، طویل عمر عطا فرمائی تھی، تقریباً 1000 سال کی۔ اور اس سارے عرصے میں قرآن کریم خود کہتا ہے نا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک ان کے درمیان ٹھہرے رہے۔ اس طویل عرصے تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے قوم کی طرف سے، لیکن سخت ایذاؤں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی تھی، یہاں تک کہ بسا اوقات اب بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش آتا تو دعا کرتے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ بیوقوف جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ قوم کی ایک نسل گئی، دوسری کو سمجھایا، دوسری نسل نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی ختم ہو گئی، تیسری نسل آ گئی اس امید پر کہ پہلی نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری قوم، تیسری نسل مان جائے گی۔ اس طرح سے تین نسلوں تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی نسلوں تک آپ نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن قوم کا کام تھا ان کو ستانا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، گالیاں دینا، تو وہ اپنا کام کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے۔ جب اس عمل پر 1-2 دن نہیں، 10-20 نہیں، 50-100 نہیں، صدیاں گزر گئی اور سینکڑوں سال گزر گئے اور 950 سال گزر گئے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی، جو سورہ نوح میں مذکور ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، میں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف، تیری طرف بلایا، مگر جتنا بلاتا گیا وہ اتنا ہی مجھ سے بھاگتے چلے گئے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا آئی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار، یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، اس کے بالمقابل تو میری مدد فرما۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی وہ یہاں پر 12ویں پارے میں مذکور ہے، جس میں بتلایا گیا، پہلی بات تو یہ کہ نوح تمہاری قوم میں سے اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ جتنے افراد ایمان میں داخل ہو چکے ہیں وہ ہو چکے، اور اس طویل عرصے کے اندر 82 یا 83 افراد ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ کل حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی پونجی 82 یا 83 افراد تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، بقیہ پوری کے پوری قوم نے جھٹلایا آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، جو ایمان لا چکے ہیں، اب مزید کوئی ایمان میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتلائی گئی کہ اللہ اب اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو کشتی اور جہاز تیار کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جہاز، ایک لمبی کشتی، ایک بڑی کشتی جو جہاز کے مقابل تھی، مان لیجیے ایسی لمبی چوڑی ایک کشتی تیار کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جہاں کشتی تیار کر رہے تھے وہاں پر پانی کا کوئی مقام نہیں تھا، سمندر، دریا نہیں تھا، تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نوح اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ خشکی پر چلاؤ گے؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بس ایک ہی جواب دیتے، آج ہمارا مذاق اڑا لو، بہت جلدی ایک وقت وہ آئے گا جب ہم تمہارا مذاق کریں گے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مذاق کرنا اور ہمارا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ تمہیں کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ بہرحال کشتی تیار ہو گئی اور اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت مقررہ پورا ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب اللہ کا حکم آ گیا اور تنور سے پانی جوش مارنے لگا، ابلنے لگا۔ ایک گویا کہ نشانی تھی۔ یہ تنور سے کیا مراد ہے، اس کے مختلف معانی ہیں، لیکن ایک قول جو ہے وہ یہ
کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اشارہ دیا گیا تھا جب آگ کے تنور سے، جہاں پر روٹیاں پکائی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، ہم چولہا بھی کہہ سکتے ہیں، جب آگ کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ لہٰذا اب کے ساتھ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اپنی کشتی میں سوار کرا لیجئے، اور اس کے علاوہ ہر جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کرا لیجئے، اس لیے کہ یہ عذاب پورے روئے زمین پر پھیلنے والا ہے اور کوئی بھی جاندار جو کشتی کے باہر ہو بچنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو کشتی پر سوار کرا لو، اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کرا لو، الا من سبق علیہ القول الا من سبق علیہ القول، ہاں مگر تمہارے گھر والوں میں سے وہ افراد جو ایمان والے نہیں ہیں اور جن پر ہلاکت جن کا مقدر ہو چکی ہے، ان کو سوار نہ کریں۔ وما آمن معه الا قلیل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ اب ہوا یہ کہ آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، موسلا دھار، پورے آسمان سے بیک کو پانی ٹپک رہا ہے، برس رہا ہے، اور زمین نے پانی کے خزانوں کو اگل دیا اور زمین ابلنے لگی، یہاں تک کہ مہینوں تک اور ہفتوں تک یہ بارش ہوتی رہی، پوری دنیا کے اندر پانی پانی پانی، اور سوائے ایک کشتی نوح کے کوئی اور جائے پناہ نہ تھی۔ پوری دنیا میں پہاڑوں کی طرح پانی کی موجیں چلتی تھی، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور اللہ فرماتا ہے وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجوں کے درمیان۔ اچانک آپ کو اپنا بیٹا نظر آ گیا جو کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، نبی کا بیٹا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں کسی پہاڑ پر جا کر اپنی جان بچا لوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک زبردست موج آئی، اسے بہا کر لے گئی اور غرق ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، نبی کا ایمان اپنے بیٹے کے کام نہیں آیا۔ یہ طوفان نوح 6 مہینے تک چلتا رہا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، اور پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ندا لگائی گئی ہلاکت ہو ظالمین کے لیے، قوم ظالم کے لیے، نافرمانوں کے لیے، فاسقین کے لیے۔ یہ جودی پہاڑ جو ہے وہ عراق کے شمال میں ایک جزیرہ ہے، موصل کے قریب، جزیرہ ابن عمر کے قریب، آرمینیا کی سرحد پر ایک جزیرہ ہے، جزیرہ ابن عمر، تو وہاں پر ایک پہاڑی سلسلہ چلتا ہے، اس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پہاڑ پر جا کر رک گئی تھی۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام 10 ماہ رجب کو کشتی پر سوار ہوئے تھے، اور 6 مہینہ تک یہ کشتی طوفان کے اندر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو بلند کر کے غرق ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر 10 محرم کو یوم عاشوراء میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودی پر جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کشتی کے شریک تمام جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ بہرحال طوفان نوح کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔
اس سے پہلے جو جاندار تھے وہ ختم ہو گئے سوائے ان کے جو کشتی کے اندر موجود تھے۔ تو بہت سارے حضرات کا کہنا یوں بھی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں آباد جو علاقے ہیں وہاں پر جو آبادی رہتی ہے یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔